مرزا غلام احمد قادیانی سیالکوٹ آیا ہوا ہے. سیالکوٹ کی ایک مسجد میں غلام مرزا احمد قادیانی تقریر کر رہا تھا. مولانا حسن صاحب دبیر رحمۃ اللہ علیہ یہ پہنچ گئے. انہوں نے کہا مجھ سے بات کر, تمہیں چیلنج کیا ہے کہ تو کہتا ہے کہ تو اللہ کا نبی ہے معاذ اللہ, اور تو کہتا ہے کہ تو اپنی نبوت پر دلیل یہ کہتا ہے کہ عربی میں بات کریں. تو آپ نے پرچہ جیب سے نکالا, سادہ دور تھا, پرچہ جیب سے نکالا اور پرچہ اس کے آگے کیا. کہا یہ میں نے قصیدہ لکھا ہے, تو اس کا ترجمہ تو چھوڑ, صرف پڑھ کے بتا دے. وہ کئی اشعار کا مجموعہ تھا میرے دوستو, اور وہ بغیر نقطے کا تھا. مرزے نے جب دیکھا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے. مرزے نے قصیدے کو پھینک دیا. کہا یہ کوئی عربی ہے, یہ تو عجیب بات ہے. تو اس وقت ایک بہت بڑے شیخ ادب وہاں بیٹھے تھے, انہوں نے پرچہ اٹھایا تو وہ واہ واہ کرتے رہے. انہوں نے کہا یہ تو ایسا قصیدہ ہے کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس بندے کو عربی زبان پر مکمل ملکہ حاصل ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ میں پھر عرض کر رہا ہوں, مولانا کرم الدین دبیر, مولانا ان کے یہ بھائی ہیں مولانا حسن دبیر, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے مرزا اتنا ڈرتا تھا مولانا حسن صاحب سے کہ جس وقت میرے آقا شیخ المشائخ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے مرزا کا تعاقب کیا, اور مرزا کا تعاقب کر کے 1902 میں اپنی آخری کتاب سیف چشتیائی لکھی. سیف بولیے چشتیائی لکھی. تو سیف چشتیائی مرزا کو دفن کر دیا اس کتاب میں. تو مرزا اتنا مرعوب اور ڈرتا تھا مولانا حسن صاحب سے کہ مرزا اپنی محفل میں کہتا تھا نہیں یہ کتاب پیر مہر علی کی نہیں ہے, یہ کتاب لگتا کہ مولوی حسن ہی کی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ مولانا حسن صاحب اتنے بڑے عالم تھے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب سیف چشتیائی جو 1902 کے اندر آپ نے لکھی, اور مرزا 5 یا 6 کے اندر مردار ہو گیا, مرزا جواب نہیں دے سکا اس کا, اور مرزائیوں کے جتنے سوالات تھے سب کے جواب سیف چشتیائی میں آ گئے. انشاءاللہ زندگی رہی میری کچھ مصروفیت ہے, میں آپ کو کال یا تو ربیع الاول میں یا ربیع الاول سے پہلے کروں گا پیر مہر علی شاہ صاحب کے عرس کے لیے. تو وہاں پر میں یہ ساری تاریخ آپ کے سامنے کھول کے رکھوں گا, یہ سارے حقائق آپ کو میں بتاؤں گا تاکہ مسئلہ ختم نبوت کی اس تاریخ کو آپ سمجھ سکیں, اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین پھر ان کے صفوں میں اور ان کے قدموں میں اٹھائیں کہ جنہوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا تھا. میرے دوست گزرے ہیں مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یقیناً ان کی صحبت ان کا مزاج تھا جس سے ہمیں اس فکر کو پڑھنے کی توفیق ہوئی. ہم سے کہتے تھے کہ جناب تم اس موضوع کو پڑھتے ہو, اس موضوع کو پڑھتے ہو, اس موضوع کو پڑھتے ہو, اس موضوع کو پڑھیں, اور اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. بڑے اعلیٰ نفیس بزرگ تھے, بڑے عظیم دوست تھے, اور ان کی کرامت یہ کہ جس وقت میں ان کو یاد کرتا ہوں تو رات کو خواب میں تشریف لاتے عمران میں, یقین کیجیے تشریف لاتے ہیں. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. جوانی میں ان کا وصال ہوا اور بہت بڑا کام انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے کیا. اللہ ہمیں ہر مخدوموں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو فقیر بھکاری کتے ہیں دربار کے, تو جن نے خدمت کی اللہ ان کے لیے ہمیں تعریفی جملے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سنیے, یہاں پر میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ مولانا کرم الدین دبیر, اب یہ اندازہ آپ کو ہو گیا کہ خاندان کیسا ہے. مولانا کرم الدین دبیر غالباً 1934 یا 35 میں ان کا انتقال ہو گیا. ان کا بیٹا بابی ہو گیا تھا. ان کا بیٹا بابی ہوا تو بیٹے نے باپ کا سودا کر دیا, اور مولوی سرفراز بکھڑوی نے ازالت الریب کے اندر اس بات کو بھی لکھا کہ مولانا کرم الدین دبیر ہمارے عالم تھے, لیکن قربان جائیے شیر بے شاہ سنت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کہ جس وقت حسام الحرمین کی تائید کے لیے الصوارب الہندیہ لکھی جا رہی تھی, اس وقت خط آپ نے جہلم بھیجا تھا مولانا کرم الدین دبیر کو, اور مولانا کرم الدین دبیر نے حسام الحرمین کی تصدیق لکھ کر اور الصوارب الہندیہ پر پورا خط لکھ کر, آج بھی موجود ہے ہمارے پاس وہ کتاب, لکھ دیا کہ یہ شیطان جو گنگوئی نانوت یہ پکے کافر ہے اور ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں, اور یہ اہل سنت نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ تم اس کو اپنا اکابر بنا رہے ہو. ہمارے پاس الحمدللہ یہ تحریر موجود ہے, اور ان کے پاس ہم ان سے ایک محفل جب ہوتی ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی تم نے کرم الدین دبیر کو آخر دیوبندی بنا کیسے دیا. وہ ہم سے کہنے کہ وہ اگر سنی تھے تو ان کی کیا دلیل ہے. ہمارے ایک دوست ہیں اللہ ان کو درجات عطا فرمائے, انہوں نے ان کی کتاب ابھی شائع کی ہے, وہ منظر عام پر آ چکی ہے, اور ان کا نسخہ جو تھا جو ان کے مناظرے ہوئے وابیوں سے وہ مخطوطہ شائع ہو چکا ہے الحمدللہ, لاہور سے شائع ہو چکا ہے, اور تقسیم بھی علماء میں ہوا ہے. اب یہ بات تو آپ سمجھ گئے. اب ہمارا اور ان کا ایک تھوڑا سا ٹاکرا اس بارے میں ہوتا ہے, گفتگو ہوتی ہے کہ بھائی مولانا کرم الدین دبیر جو تھے, ہم دیوبندیوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ تمہارے تھے, تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ کہتے ہیں تمہارے تھے کیا دلیل ہے؟ ہم نے کہا ان کی کتابیں وہ سنی تھے ایک, اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ رہا حسام الحرمین کا مسئلہ. آج ہم تعلق قادری کو پوچھتے تیری اوقات کیا ہے, تو کرم الدین دبیر جہاں نالین اتارتے ہوں گے نا اس دھول کو بھی تو نہیں پہنچ سکتا.
لیکن انہوں نے سالوں کی دوستیاں ختم کر دی اس مسئلے پر، کیونکہ ناموس رسالت کا مسئلہ، سالوں کی یاریاں ختم کر دی انہوں نے، سالوں کی یاریاں ختم کر دی۔ آج منہاجی کہتے نہیں سکوت ہونا چاہیے حسام الحرمین پر، میں نے کہا جو شیر تھے، جو مومن تھے، انہوں نے سکوت نہیں کیا، تصدیق کی ہے، دستخط کیے ہیں اس پر، اور اس میں کوئی مونوپولی کسی کی نہیں تھی۔ امام احمد رضا نے ایک مسئلہ پیش کیا تھا کہ یہ ناموس رسالت کے خلاف ہے، تو جو عاشق تھا اس نے اس کے خلاف لکھا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ناموس رسالت کے عین موافق ہے، تو جو عاشق تھا اس نے اس کی تصدیق کر دی۔ اب آپ سنیے کہ مولانا کرم الدین دبیر کے سنی ہونے کی دلیل یہ کہ ان کی کتابیں اہل سنت کے مواد پر ہے، شیعت کے رد میں، دیوبندیت کے رد میں، بابیوں، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ شیر بشا اہل سنت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت اعلیٰ حضرت حسام الحرمین لے کر آئے، تو اب اعلیٰ حضرت نے جو حسام الحرمین میں ان علماء کے فتوے نقل کیے ہیں اور آپ نے تصدیق کی ہے، اس کو دنیا بھر کے علماء تک پہنچانا ہے۔ اس میں شیر بشا اہل سنت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حسام الحرمین مکمل اور اس کے ساتھ خط ہر ایک کو بھیجے اور پوچھا کہ آپ اس عبارت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو ایک نہیں کئی 100 علماء نے اس کی تصدیق کی اس وقت، جس میں سے ایک نام مولانا کرم الدین دبیر کا بھی ہے۔ یہ دیوبندی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس پر اختلاف ہے وہ تکفیر پر، اس پر وہ تائید کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا چلو ہمارے پاس تو یہ دلیل ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو کہنے کہ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ان کی چندے کی رسید ہے۔ ہم نے کہا حسن نہیں، یہ صحیح بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، چندے کی رسید ہے۔ ہم نے کہا کون سی چندے کی رسید؟ کہا انہوں نے ایک دفعہ مدرسہ دیوبند میں چندہ دیا تھا، مدرسہ دیوبند میں چندہ دیا تھا، تو یہ ان کے دیوبندی ہونے کی دلیل ہے۔ تو میں نے کہا چندہ دینے سے دیوبندی؟ چندہ دیا تھا تو ان کا کوئی فوٹو تو نہیں لگا ہوا، چندہ تو نام تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے پرچی پر، یعنی کوئی چندہ دینے جا رہا ہے اس کا نام کچھ ہے، وہ نام کچھ اور لکھوا دے، تو نام تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے۔ تو یہ چندے کی رسید سے کیسی دیوبندی ہونا ثابت ہوگا جبکہ سامنے دلائل ان کی زندگی کی پوری کتابیں موجود ہیں، اور شیر بشا اہل سنت کی کتاب الصوارم الہندیہ جو حضرت حسام الحرمین کا اصل مقدمہ ہے، تصدیقات لی گئی ہے، اس پر ان کی تخریج موجود ہے۔ تو سچ، اور جس کے دل میں، جس کے سینے میں دل اور ضمیر ہوگا اور اس کے پاس دماغ اور عقل ہوگی، تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے یہی بات ثابت ہوگی کہ مولانا کریم الدین دبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ دیوبندی نہیں تھے، وہ اعلیٰ حضرت ہی کے فکر کے متحمل تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ دیکھیے یہ موضوع کہیں اور جا رہا ہے، یعنی یہ صرف میں بتا رہا ہوں کہ امام احمد رضا کون ہے، کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ یعنی میں موضوع کہاں تھا کہاں چلا، میں آپ کو صرف امام احمد رضا کے ساتھ کھڑے ہونے والے علماء کا تعارف کرا رہا ہوں، اور میں اس بات کو، یعنی اس باب کو بند کرتا ہوں، اور یہ بات صرف یہاں پر کہتا ہوں کہ اس وقت تقسیم ہند سے پہلے چاہے ادھر ہو یا ادھر ہو، جتنے جید علماء تھے وہ امام احمد رضا کی فکر کی طرف تھے۔ اب یہ کہتے ہیں جی پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے تو حسام الحرمین کی تصدیق نہیں کی، وہ تو اس دور میں تھے۔ ہم نے کہا یہ جواب ہمارا سنیے، پہلے یہ ثابت کریں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس باقاعدہ کسی نے یہ عبارت پیش کی ہو کہ حضرت دیکھیے گنگوہی نے یہ لکھا، نانوتی نے یہ لکھا، خلیل نے یہ لکھا، اشرف علی نے لکھا، اور حضرت نے دیکھ کر کہا نہ میں تصدیق نہیں کرتا، تب سمجھ میں آتا ہے۔ پہلے تو یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ کسی نے پیش کیا۔ اور پیر صاحب کا مزاج کیا ہے؟ یہ تو طفیلی ہے۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقویۃ الایمان کی دھجیاں اڑا چکے ہیں اپنی کتاب کے اندر۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو مسئلہ 11ویں شریف پر ہے، اعلاء کلمت اللہ، جو آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے یوم آئے گا تو میں بتاؤں گا تقویۃ الایمان، اور آپ نے فرمایا، جو لکھا، فرمایا تقویۃ الایمان روئے زمین پر وہ کتاب ہے جو سب سے بڑے تحریف پر مبنی ہے، یعنی قرآن کے مضمون کو اگر کسی کتاب میں بدلا گیا ہے تو اس میں سب سے بھیانک کتاب یہ ہے۔ تو یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا نظریہ ہے۔ تو پیر صاحب تو اصل جڑ کو کاٹ رہے ہیں، تو وہ پھل کو کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ تو پہلی بات یہ کہ پیر صاحب کے سامنے تقویۃ الایمان رکھی گئی تو آپ نے اس کی تکفیر کر دی، بلکہ یہاں تک پیر صاحب نے لکھا کہ جس طرح دیگر لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، صفی چشتیائی کا مقدمہ ہے، اور صفی چشتیائی میں عبارت موجود ہے، پہلے نکال دی گئی تھی کسی وجہ سے، لیکن نیا ایڈیشن گولڈا شریف سے چھپ رہا ہے، اور پھر دوبارہ یہ عبارت آ گئی ہے، اور آج بھی گولڈا شریف سے شائع ہونے والی کتاب صفی چشتیائی جو ختم نبوت کا مقدمہ ہے، اور وہ عظیم کتاب ہے جس نے مرزائیت کو دفن کر کے رکھ دیا تھا، 1902 میں لکھنے والی کتاب پیر مہر علی شاہ صاحب کی، اس میں آپ نے لکھا کہ جناب کیا کہیے، یہ وہابی مذہب بڑا عجیب ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ ابن عبدالوہاب نجدی کو اگر عمر کی فرصت ملتی تو وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر لیتا۔ تو پیر صاحب تو وہابیت کے لیے اتنے خلاف ہیں کہ وہ ان کے عقائد کو جانتے ہیں۔ انہوں نے ابن عبدالوہاب نجدی کے بارے میں یہ لکھا کہ وہ خود کو نبی بنانا چاہ رہا تھا، نبی مشہور کرانا چاہ رہا تھا، اور اسماعیل دہلوی کے بارے میں یہ کہا تو ہائے میرے نوجوان دوستو، انصاف ہے، انصاف ہے، انصاف ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں،
آپ منشی راج لوگ ہیں، آپ فرق کر کے دیکھیے، جو بریلوی کا تانا دے کر امام احمد رضا کو تنہا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہاں پر سے ثابت ہوتا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے۔ یہاں سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔